آئیے آپ حضرات کو ہم بنا سر اور پیر کے آدمی سے ملاقات کرواتے ہیں، پہلے ان کا ویڈیو دیکھیے۔ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اگر کبھی بھی تسلیمات میں جاتا تب آپ نے اس کی بات سنا، اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے۔ کیا اس کو شرک کا ڈیفینیشن نہیں پتا؟ اور وہ جھنڈے کو کیا اہمیت بتلائیں؟ اسلام میں بھی جھنڈے کے کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کے دور میں ہو یا خلفاء کے دور میں ہو یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سپہ سالار منتخب کرتے تھے تو ان کو جھنڈا دیا کرتے تھے، اور اس کو جہاں پر جنگ کرنا ہوتا تھا، جہاں پر محاصرہ کرنا ہوتا تھا، وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ اس کو بھیجا کرتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوا کرتا تھا وہ اس بات کی گواہی ہوا کرتا تھا کہ یہ سپہ سالار ہے، اور وہ جھنڈا لے کر آگے بڑھا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے سب ہوا کرتے تھے، اس جھنڈے کے نیچے ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے کہ کل ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل ہم جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے جو کہ وہ فاتح خیبر یعنی اس قلعہ کو فتح کر کے آئے گا۔ وہ حضرت علی سے متعلق ہے، ہم یہاں پہ ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے۔ چلیے خیر، جھنڈے کو شرک بتلا رہا ہے تو شرک کا ڈیفینیشن بھی ہم دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں یا اس کی عبادات میں یا اس کی سازی میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ تو کیا جھنڈا خدا ہے یا جھنڈے کو ہم خدا مانتے ہیں؟ اگر آپ جھنڈے کو خدا مانتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ ہم جھنڈے کو خدا نہیں مانتے ہیں، اور نہیں جھنڈے کو سلامی اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ میرا خدا ہے۔ آپ کا ہے تو آپ کا علم، آپ کو مبارک، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اب آگے دوسری بات ہے کہ کھڑے ہونا، کسی کے عزت کے لیے کھڑا ہونا، یہ شرک کب سے ہو گیا؟ معاذ اللہ۔ حضرت فاطمہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے اس کے پاس، اس کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور چادر اپنا بچھا دیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ کو بیٹھایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ کافر ہوئے کیونکہ وہ اپنے بیٹی کی عزت کے لیے کھڑا ہوا۔ اسی طریقے سے کوئی استاد کے سامنے اس کے شاگرد عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا وہ شرک کیا؟ اب اسی طریقے سے متعدد چیزیں ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو معاذ اللہ صحابہ کرام نے شرک کیا کیونکہ عزت و احترام کے لیے ان لوگ کھڑے ہو رہے تھے۔ تو ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، یہ جزو ایمان ہے ہمارا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا چاہیے۔ تو یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہ شرک بتلانے والا؟